واؤ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ باپ اگر نیک ہوگا تو اس کا بھی اثر بچے پر پڑے گا۔ یہ اثر جو ہے نیکی کا موروثی ہوتا ہے۔ اس کے بعد صحبت اور تربیت کا مرحلہ آتا ہے۔ چنانچہ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے اپنے والد سے 9 سال کی عمر میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کی نسبت حاصل کر لی تھی۔ صرف 9 سال کی عمر میں۔ 9 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ اسی طریقے سے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جب دودھ پیتے بچے تھے، شیرخوار بچے تھے، اس وقت ان کے ہاں ایک بزرگ آئے۔ تو اس زمانے میں عادت تھی، آج بھی ہے، جہاں پر بزرگوں کی عظمت اور محبت ہوتی ہے وہاں ماحول ہے کہ دعاؤں کے لیے بچے کو بزرگ کی گود میں دے دیتے ہیں یا تہنیک کروا لیتے ہیں۔ تو گھر کے لوگوں نے ان بزرگ کی خدمت میں حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کیا، تو وہ بزرگ نے بچے کی محبت میں زبان منہ میں ڈال دی۔ اب اس وقت میں کیا اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، کیا تھا، بڑے اللہ والے تھے، بزرگ تھے، زبان جو ہے امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں ڈالی، اور امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے زبان کو چوسنا شروع کر دیا۔ اور وہ اس وقت کے چشتی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ تھے۔ چنانچہ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے چشتی نسبت کا نور بچپن ہی میں حاصل کر لیا، اور وہ بزرگ کو بھی پتا چل رہا تھا کہ وہ کیا لے رہے ہیں امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ۔ چنانچہ وہ کہنے لگے تھوڑی دیر کے بعد کہ بھائی اب کچھ تو ہماری اولاد کے لیے بھی رہنے دو، بہت زیادہ آپ نے لے لیا۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ تمام سلاسل کا نور جو ہے وہ حاصل کیے ہوئے تھے، تو چھوٹی عمر سے بچوں میں اثرات منتقل ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی، امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو الہام ہوا اللہ پاک کی طرف سے کہ ہم آپ کو ایسا بیٹا دینے والے ہیں۔ حضرت خواجہ کے معصوم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے کہ ہم آپ کو ایسا بیٹا دینے والے ہیں تو ساری زندگی کبیرہ گناہ نہیں کرے گا۔ انبیاء اکرام معصوم ہوتے ہیں، اولیاء اکرام محفوظ ہوتے ہیں، تو الہام ہوا کہ وہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب کبھی بھی نہیں ہوگا پوری زندگی میں، ورنہ ایک آدھ گناہ تو کسی نہ کسی سے، ہر کسی سے ہو ہی جاتا ہے۔ تو اس نسبت سے امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا نام ہی محمد معصوم رکھا۔ اللہ پاک نے ان کو علم اور کشف ایسا دیا تھا کہ لوگ حیران ہوتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ابھی حضرت کی شیرخوارگی کا زمانہ تھا، حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ایک مرتبہ عید کے چاند میں اختلاف ہو گیا اس زمانے میں، جیسے ہر وقت ہوتا ہے۔ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے عید کی نماز پڑھی، تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد جب تشریف لائے حضرت اپنی قیام گاہ، تو ایک مرید صاحب نے پوچھا حضرت سے کہ حضرت آج عید کی نماز جو پڑھی گئی ہے تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ عید ہوئی نہیں، اختلاف ہو گیا چاند کا، تو چاند ہونے کا جو فیصلہ ہوا تھا وہ ٹھیک نہیں ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، تو آپ کا اس میں کیا فرمانا ہے؟ تو حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بچے کو بلایا اور کہا کہ بیٹے جاؤ ذرا گھر میں پوچھ کر آؤ کہ معصوم نے آج صبح سے دودھ پیا ہے کہ نہیں، اپنے بیٹے کے بارے میں۔ تو بچے نے آ کر بتایا کہ جی گھر والے بتا رہے ہیں کہ بچے نے دودھ پی لیا ہے، یعنی خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ نے دودھ پی لیا ہے۔ تو حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات ارشاد فرمائی بڑی حیران کن تھی۔ فرمایا الحمدللہ پورا رمضان اس حالت میں گزرا ہے کہ میرے بچے نے رمضان میں دن کے وقت میں دودھ نہیں پیا، اور اگر اب دن میں دودھ پیا ہے تو یہ بات پکی ہے کہ رمضان چلا گیا ہے، آج عید ہے۔ بچپن سے یہ حال ہے۔ اب ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض نیک گھرانوں میں، اللہ والوں کے گھرانوں میں، اور ہوتا ہے انبیاء کے گھرانوں میں ہوا ہے تو اللہ والے تو بات کی چیز ہے، تو نیک لوگوں کے گھرانوں میں برے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اور یہ آج سن لیں، آج تک اچھے لوگوں کو شاید یہ بات پتہ نہیں رہی ہوگی، کہتے ہیں ولی کے پیٹ میں شیطان۔ ایک محاورہ بن گیا ہے، ولی کے پیٹ میں شیطان، نہیں کہنا چاہیے، بالکل غلط بات۔
ولی کے پیٹ میں شیطان نہیں ہوتا، وہ ولی کا کوئی قصور نہیں ہے، ولی کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی مصلحت ہوتی ہے، اس ولی کو کسی بڑے نقصان سے بچانا ہوتا ہے اللہ کو دنیا میں اور آخرت میں، تو اللہ پاک کبھی کبھی شیطان کو ولی کے گھر بھیج دیتے ہیں، ولی کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ ولی کے پیٹ میں شیطان۔ تو یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ والدین نیک ہوں گے تو اولاد کو نیک ہونا ہی ہونا ہے، لازمی چیز ہے، ایسا کچھ ضروری نہیں ہے۔ بس اتنا ہے کہ اکثر کو دیکھ کے پورے پر فیصلہ لگایا جاتا ہے، اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جیسا باپ ویسا بیٹا، جیسی ماں ویسی بیٹی، اکثر ایسے ہوتا ہے، لیکن اس کا الٹا ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ پاک اپنی قدرت دکھاتے ہیں، اللہ کی ایک قدرت ہے، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کہ اللہ پاک زندے کو مردے سے پیدا کرتے ہیں، نکالتے ہیں، اور مردے کو زندے سے نکالتے ہیں۔ کبھی کبھار باپ بہت بڑا آدمی ہوتا ہے، بیٹا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ ہے یخرج المیت من الحی، زندہ سے مردے کو نکال دیا۔ اور کبھی کبھی باپ کچھ بھی نہیں ہوتا، بیچارہ کسان ہوتا ہے، کچھ نہیں معلوم اس کو، الف نہیں معلوم، لیکن بیٹا بہت بڑا ہوتا ہے، وقت کا بڑا علامہ، وقت کا بہت بڑا اللہ والا۔ یہ یخرج الحی من المیت، کہ میت سے حی کو نکالا، مردے سے زندے کو نکالا۔ تو کبھی نیکوں کے ہاں ناخلف اولاد پیدا ہو جاتی ہے، جس کو خود قرآن میں فرمایا گیا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات، کہ ان کے بعد میں کچھ لوگ ایسے آگے جنہوں نے نفس کی پرستش کی اور نماز ضائع کی۔ تو کبھی بروں سے اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کو جنم دے دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت و قدرت ہے۔